کہانی نیا رشتہ پارٹ 4۔ یہ اس کہانی کا لاسٹ پارٹ ہے۔ پچھلے پارٹ میں اسٹوری یہاں تک پہنچی تھی، قبیلے والوں کو جونز کی وجہ سے ہر آنے والے افسر سے نفرت ہو گئی تھی۔ جونی کو معلوم تھا اس کا باپ بھی ایک افسر تھا، اور اس لیے ہر افسر میں وہ اپنے باپ کو تلاش کرتا تھا۔ اب اس کے آگے سے اسٹوری کچھ یوں چلتی ہے۔ شاہوں کی زبانی جونی کو ہر بات معلوم تھی۔ وہ قبیلے والوں کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ان کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ وہ اپنی ماں پر ظلم و ستم ہوتے دیکھتا تو تڑپ اٹھتا، لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور پھر سردار کے ظلم و ستم سے تھک کے شاہو بھی موت کے منہ میں چلی گئی۔ جونی کے لیے اب اس دنیا میں دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ سردار بھی بہت عمر رسیدہ ہو چکا تھا، اور جونی اب جوان ہو چکا تھا۔ ایک نیا آفیسر ڈاک بنگلے میں آ کر ٹھہرا تھا، بالکل جوان اور خوبصورت، ہسمکھ طبیعت کا مالک۔ جونی کو وہ بہت اچھا لگا، خاص کر اس کی سنہری مسکراتی آنکھیں۔ میرے باپ کی آنکھیں بھی اسی طرح ہوں گی، جونی نے دل میں سوچا، کیونکہ شاہوں نے اسے جونز کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، حتیٰ کہ آنکھوں کا رنگ بھی۔ وہ جونی کے ساتھ کافی گھل مل گیا۔ گندمی رنگت، سنہری چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ نوجوان بہت پرکشش تھا۔ یار تمہاری اور میری آنکھیں کافی ملتی جلتی ہیں نا، ایک دن آفیسر نے باتوں باتوں میں جونی سے کہا۔ جونی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں، اپنی ماں کی زبانی اسے آنکھوں کی رنگت کا پتہ تھا۔ ایسے حیران مت ہو، لو آئینہ دیکھ لو۔ جونی نے آئینے میں خود کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل اسی آفیسر جیسی تھی۔ وہ مسکرایا۔ تمہاری مسکراہٹ بہت اچھی ہے۔ جونی شرما گیا، اور اس افسر نے جھٹ کہکا لگایا۔ میری ماں کہتی تھی کہ میرا باپ جونز بھی اسی طرح ہنستا تھا۔ جونی نے اسے ہنستے دیکھا تو محصور ہو کر بولا۔ افسر حیرانگی سے جونی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا نام لیا تم نے؟ جونز واٹسن، جونی اطمینان سے بولا، لیکن اس افسر کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ جونز واٹسن، تمہارا باپ؟ ہاں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور تمہاری ماں؟ وہ کچھ عرصے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی، جونی افسردہ ہو کے بولا۔ کیا تم مجھے ساری تفصیل بتا سکتے ہو؟ افسر کے کہنے پر جونی نے تمام واقعات جو اس نے اپنی ماں سے سنے تھے بیان کر دیے، اور جونز واٹسن کی المناک موت بھی۔ نہ جانے کیوں وہ افسر یہ سن کر بہت بے چین ہو گیا۔ کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ جونی نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اب میں بھی تمہیں کچھ بتانے والا ہوں۔ میرا نام رکی واٹسن ہے، اور میں بھی جونز واٹسن کا بیٹا ہوں، اور اس رشتے سے ہم دونوں بھائی لگتے ہیں۔ اب حیران ہونے کی باری جونی کی تھی، اور پھر اسے سب سمجھ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمک دوڑی۔ رکی نے اپنی باہیں پھیلائیں اور جونی دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ رکی اپنے والد کی موت کا بدلہ اس سردار سے لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی عمر رسیدہ سردار کی موت کی خبر آ گئی۔ رکی گویا ہوا۔ موم کی موت کے بعد میں بہت افسردہ تھا۔ سردار پر جب میری نظر پڑتی تو سہم جاتا۔ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کسی نہ کسی روز اندھیری رات میں یہ سردار مجھے بھی موت سے ہمکنار کر دے گا، اور اس خوف کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پاتا تھا۔ پھر ایک رات سردار کی موت واقع ہو گئی، اور اس رات موم ہلویا کی صورت میں میرے کمرے میں آئی اور بولی، رکی، میں نے تمہارا ڈر خوف ختم کر دیا۔ میں نے سردار کا ظلم و ستم سہا، لیکن سردار سے تمہیں ڈرنا اور سہم کے رہنا دیکھا نہیں گیا، اور تمہاری خوشی کے پیش نظر سردار کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ اب تم خوش و خرم زندگی گزارو میرے بچے۔ اچھا، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔
اب میں چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اور موم کا حلویا غائب ہو گیا۔ چلو ہم کسی کا خون اپنے ذمہ لینے سے بچ گئے۔ رکی نے ہاتھ جھاڑے، جونی نے بھی مسکرا کر اس کا ساتھ دیا۔ میں بالکل نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی ڈیڈ کے قتل کے بارے میں پتہ چلے۔ سالوں پہلے جو بات دب گئی اسے دبا ہی رہنے دو۔ ہاتھ بھی کیا آئے گا سوائے مزید دکھ کے۔ قدرتی موت پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن یوں قتل کر دیے جانا اتنی اذیت سے تو اس بات کا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ گھر میں جس کو بھی پتہ چلے گا اسے نئے سرے سے دکھ ہوگا، اس لیے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ تم سمجھ رہے ہو نا جونی؟ جونی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رکی نے مسکراتے ہوئے جونی کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ بے شک آج سے بہت سال پہلے اس نے قصبے میں اپنا ایک خوبصورت رشتہ کھویا، اور آج قدرت نے اسی سرزمین پر اسے بھائی کی صورت میں ایک اور خوبصورت رشتہ عطا کر دیا۔